ہمارے لیڈر کیا کہتے ہیں؟ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود 200 سے اوپر مقدمات جعلی ہیں، 600 دن سے جیل میں بیٹھے ہیں. جب یہ انڈیا والا معاملہ آیا انہوں نے کہا ملک بھی میرا، فوج بھی میری. کوئی سوچے بھی نہ کہ اس مشکل وقت میں ہمارے مسائل اپنی جگہ ہوں گے، ہمارے سیاسی ایشوز اپنی جگہ ہوں گے. ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں اپنی پاک فوج کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، شاہینوں کے ساتھ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شوکت بسر صاحب آپ سے. یہ بتائیں کہ آپریشن بنیام مرصوص کامیابی سے پایۂ تکمیل کو پہنچا. وہاں کچھ پازیٹیوز ہم نے جو دیکھے کہ پوری قوم اگر یکجا ہو جائے تو بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر سیاسی طور پر بہت مسائل تھے، بہت ایشوز تھے، بہت ڈفرینسز تھے، لیکن انڈیا ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. اور خاص طور پہ وہ مودی جس کو ہم کہتے ہیں گجرات کا قصاب ہے اور اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. جیسے ہی اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا، ان کے گھر میں سارا کچھ ہوا ہے اور ہم نے کہا انویسٹیگیشنز کر لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان حالات میں جب انہوں نے اٹیک کر دیا پاکستان پہ تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے، ہم نے تمام ایشوز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے سب لوگ ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، سب سے پہلے پاکستان. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے وہ جوان، ہمارے وہ شاہین جو بارڈرز پہ لڑ رہے تھے، جو جہازوں پہ وہاں پر ان پر حملہ آور ہوئے، پوری قوم نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو ان حالات میں اب دیکھیے پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی. چونکہ پاکستان کا یہ جو انڈیا والا معاملہ ہے، خاص طور پر پھر کہوں کہ انڈیا آج سے نہیں، عرصہ دراز سے پاکستان کے، بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، وہاں پہ وہ انسرجنسی قرآن کوشش کروا رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو RSS کا نظریہ ہے، یہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، جو مودی جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، اور کھل کے کہنا چاہیے کہ مودی کے خلاف ہمیں پورا انٹرنیشنلی اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ابھی بھی دیکھیں اس نے جو کچھ کیا ہے، کیا اس میں کسی طریقے سے بھی کیا اس کا اٹیک بنتا تھا؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ وہاں پہ چلے جائیں. 10 منٹ میں FIR کہاں ہوتا؟ دوسری سب سے بڑھ کر آپ میں دیکھیں، اس وقت عمران خان بے شک وہ جیل میں بند ہے، 90% قوم کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ اس وقت ظاہر ہے ہم اس حکومت کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے منتخب لوگ نہیں ہیں. جو منتخب لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور فارم 47 والے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر تحریک انصاف اور عمران خان نے کہا ہم لوگ اس انڈیا کے خلاف جو ہماری فوج لڑ رہی ہے، ہم اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اب سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ٹویٹر کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ایک ہی آواز تھی کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، زندہ باد. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی انکلوسیونیس، تعلیم اور تربیت دونوں بہت کتاب سکھاتی ہے، لیکن موریلٹی اور ایتھک کا سٹینڈرڈ آپ نے بڑھانا ہے تو اس کی بھی کوچنگ تو ڈاکٹر نائلہ بہن نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں گزارش میں پھر آپ کو کہوں، کوئی ملک بھی کسی نظام کے بغیر نہیں چل سکتا. تعلیم تو بنیادی ایشو ہے، جب تک تعلیم نہیں ہوگی، اویئرنیس نہیں ہوگی، قوم ترقی نہیں کر سکتی. لیکن پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ آپ کو اس کے لیے یہ کہہ رہی ہے تعلیم سب سے امپورٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انصاف کا نظام سب سے امپورٹنٹ ہے. اب آپ کا رول آف لا جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا، آپ کا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور رول آف لا پتہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بتائیے. میں ایک ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، پلیز کریں. اس میں سیاست بہتر ہوگی. ہم نے سیاست کو لوٹ مار گالی بنا دیا ہے. یہ سیاست کا مطلب ہے اصلاح. فرد کی اصلاح سیاست نفس ہے، گھر کی اصلاح تدبیر منزل ہے، اور ملک کی اصلاح سیاست مدن ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہیں. سیاست کو پیوریفائی کیا مجھے بتائیے، انڈیا میں کرپشن نہیں ہے، انڈیا میں برائیاں نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ ایک انہوں نے جمہوریت کو اڈاپٹ کر لیا کہ جو عوام ہوگی وہ ہی فیصلہ کرے گی کہ ہمارے ملک میں نظام کیا ہو. یہاں ہوتا کیا ہے، 2/3 میجورٹی ملتی ہے 8 تاریخ کو عمران خان کو. وہاں پر آپ کا وزیر اعظم ان الیکٹڈ، اس سے نکلے کم نکلیں گے. 3 سال ہو گئے، اب نہیں نکل سکتے. میں اگر اس میں تھوڑا ایڈ کروں، آپ نے درست فرمایا کہ انصاف، رول آف لا، لیکن رول آف لا کے لیے بھی آپ کو تعلیم چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ کے ججز جو ہیں وہ کس طرح سے آپ بناتے ہیں، آپ ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے لائرز کی کیا ایجوکیشن ہے. آپ تو ڈگری لا کی گھر بیٹھے لے لیتے. جی شوکت بسر صاحب، وقت چکے کام ہے. آخری پوائنٹ، آخری سوال ہے. پاکستان، افواج پاکستان یہ ایسے ہیں اور پوری قوم، آپ کیا میسیج دے دیں؟ آج کوئی خوشی کی خبر
کیونکہ یوم تشکر بھی ہو گیا, فتح مبین بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, اور خوشی کی کوئی قوم کو خبر ہے, ان کا منہ میٹھا ہو جائے, منہ نہیں میٹھا کروا سکتے, چہرے پہ مسکراہٹ. میں ڈاکٹر برز کروں کہ اس میں تو قطعی دو رائے ہی نہیں ہے کہ یہ فوج ہمارا فخر ہے. ہم نے پاکستان کی حفاظت کے لیے, ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے کسی ملک کی بھی اسٹرانگ آرمی اس کا ایک اثاثہ ہوتا ہے. اس میں کیوں نہیں بول رہے؟ ہمارا لیڈر کیا کہتا ہے؟ نہیں, چہرے کی مسکراہٹ, ہمارا لیڈر کیا کہتا ہے؟ الفاظ اور مسکراہٹ. ڈاکٹر صاحب ہمارا لیڈر کیا کہتا ہے؟ اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود 200 سے اوپر مقدمات جعلی ہیں, 600 دن سے جیل میں بیٹھے ہیں. جب یہ انڈیا والا معاملہ آیا انہوں نے کہا ملک بھی میرا, فوج بھی میری. کوئی سوچے بھی نہ کہ اس مشکل وقت میں ہمارے مسائل اپنی جگہ ہوں گے, ہمارے سیاسی ایشوز اپنی جگہ ہوں گے. ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں اپنی پاک فوج کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ, شاہینوں کے ساتھ. تو پوری قوم کا جذبہ سامنے آ گیا. محب وطن کا یہی جواب اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن پھر میں ایک بات آپ کو کہوں, میرا اینڈ میں پروگرام اس بات پہ کہوں گا, جب تک پاکستان میں آپ رول آف لا قائم نہیں کریں گے, انصاف کا نظام قائم نہیں کریں گے, 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. آپ کی عدلیہ اپنا کام کرے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, صحافی میرا بھائی اپنا کام کرے, یہ ہو پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے. ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, جدوں اسی کہنے ہیں نا کہ نہیں سب غلط نے میں ٹھیک ہاں, انہیں در مسئلہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جب آپ اور ہم سو رہے تھے نا, فضا میں ہمارے شاہین محو پرواز تھے حفاظت. آپ مجھے بتائیے, میں پھر کہہ رہا ہوں, ہمارے جو شہید اب گئے ہیں وہ سیدھے جنتی ہیں, اور ایسی موت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے. ہم سب لوگوں کو اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہم سب لوگوں کو پاکستان کے آئین پہ عمل کرنا ہے. اگر یہ بات شوکت بسر صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ دیں, پوری قوم ایسی ہے. آپ اس لیڈر کو دیکھیں, آپ نے کہہ دیا تو میں اپنے لیڈر کا ایک پیغام دے دوں آپ کو. ڈاکٹر صاحب ایک لیڈر کا پیغام دے دوں. یہ مودی کو سننا چاہیے کہ آپ کی زبان سے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا.